میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہوگی۔ میرے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، ہمارے محلے کا ہی تھا۔ اس سے ملنا ملانا ہوا، ہر حد سے گزر گئی، یہاں تک ممکن ہوا گناہ کرتی رہی۔ ایک کو چھوڑا، دوسرے سے دوستی کر لی۔ میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا، انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر غریبی کا ستایا ہوا تھا۔ بچپن میں ہی سے اس کے ساتھ باپ کا سایہ نہ رہا۔ ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا اولاد کو، کبھی لوگوں کے برتن دھو کر تو کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کے۔ میرا شوہر بے حد سادہ سا انسان تھا، وہ زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا۔ میری ایک ہی نان تھی، میری اور نان کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ گھر میں ساس، شوہر اور ایک میں تھی۔ ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، لیکن میں بدبخت عورت تھی۔ میرا شوہر اینٹیں اٹھاتا، کبھی سر پہ ٹوکری اٹھاتا، وہ مزدور دار تھا۔ وہ نہ مجھے اچھا کہتا تھا نہ برا، وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا۔ اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی۔ شروع میں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا تھا۔ اس کی سادگی کا اندازہ کر لیں۔ میں ساس سے جو کہتی وہ لا کر دیتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، میں عادت سے مجبور ایک ذلیل ترین عورت تھی۔ مجھے خوشیاں راز کہاں تھی، مجھے عزت کہاں قبول تھی۔ میں شر پھیلانے والی عورت تھی، میں مکار تھی۔ میں پارلر بنانا چاہتی تھی، میں نے بیوٹی پارلر کا کام کیا ہوا تھا۔ ساس نے منع کیا، لیکن جب اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کام چلنے لگا، پھر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی بہر منہ مارنے لگی۔ شوہر مجھے باہوں میں لے کر کہتا تم تھک جاتی ہو، چھوڑ دو پارلر، لیکن میں بری طرح دھنس چکی تھی۔ میرا دوست رات کو مجھے ملنے کی ضد کرتا، میں انکار کر دیتی۔ پھر میں گناہ کو قبول کیا، میں اپنی ساس اور شوہر کو نیند کی گولیاں دینے لگی۔ وہ سو جاتے اور میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کرتی۔ ساس دل کی مریضہ تھی، شاید ایک دن گولی کا ری ایکشن ہوا، وہ تڑپ کر مر گئی۔ سوچا پارلر چھوڑ دوں، لیکن بے چینی ہوتی گھر میں اکیلا رہنے سے۔ شوہر مزدوری کرتا، گھر آتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ وہ مجھے پارلر چھوڑنے کا کہنے لگا، میں اسے نیند کی گولیاں کھلانے لگی۔ میں 2 بار حاملہ ہوئی، دونوں بار ابارشن کروایا۔ میں خوش ہوتی، وہ سویا رہتا ہے، مجھے روکتا ٹوکتا نہیں۔ پھر ایک دن وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ میں اسپتال لے کر گئی، ڈاکٹر نے بتایا آپ کا شوہر نشہ آور کچھ لیتا ہے جو زہر بن چکا ہے اس کے خون میں، اس کے علاج کے لیے بہت پیسہ لگے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا ہے۔ اس رات وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میرا ہاتھ بار بار چوم رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، مجھے جینا ہے۔ وہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا، میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا۔ میں نے بہت ظلم کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا، وہ بے جان ہو گیا۔ میری باہوں میں وہ دم توڑ گیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی خود سے، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا اس کے مرنے کی وجہ، تو میں نے الزام لگایا وہ نشہ کرتا تھا۔ میں 2 لوگوں کی قاتل ہوں۔ عورت مجھ جیسی ظالم بدکار بھی ہوتی ہے جو لوگوں کے گھر ہی جلا سکتی تھی۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے، سینے سے لگانے والوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں دکھ درد میں
وہاں مجھ جیسی عورتیں اپنی بدبختی پہ کسی کو موت کے منہ میں سلا دیتی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ آج بھی مجھے یاد ہے، جو میرے سامنے کھانا کھانے سے شرماتا تھا۔ اب میرا کوئی پارلر نہیں ہے، ہاں آج کوئی میرا نہیں ہے، میں کینسر کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ کینسر ہے۔ بھائی مجھے دارالامان چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا علاج نہیں کروا سکتے۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ مجھے بند کمرے میں جہاں کوئی میری چیخ نہ سنے، میرا جسم ہڈیوں کا پنچر بن چکا ہے۔ موت مانگتی ہوں لیکن موت نہیں آتی۔ اللہ نے میرے گناہوں کی سزا دے دی ہے۔ نماز پڑھتی ہوں کہ شاید میں بخشی جاؤں۔ میں ان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو بوڑھے ساس سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں، جو گھروں میں تماشا لگائے رکھتی ہیں۔ انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔ جوانی جب ڈل جاتی ہے پھر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔